بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات ورچوئل جلسے کے اندر شیر افضل مروت نے اس نظام کا خلاصہ بیان کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بڑی اہم خبر یہ ہے کہ جو اعظم خان سیفر کیس کے اندر اہم گواہ تھے وہ اپنے بیان سے پیچھے ہٹ گئے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اعظم خان نے جو بیان دیا ہے عمران خان کے خلاف، عمران خان نے سب سے پہلے یہ بات کہی تھی۔ اعظم خان کا جو 164 اور 161 کا بیان تھا، میں تب مانوں گا جب میرے سامنے جو اعظم خان یہ بات کہیں گے۔ تو اب اعظم خان نے کہا کہ جو 164 اور 161 کا بیان ہے میرا، وہ بیان جب تفتیشی نے مجھ سے لیا تو تب قرآن پر حلف نہیں لیا گیا، اور جو مجسٹریٹ نے لیا تو مجسٹریٹ نے بھی قرآن پر جو حلف ہے وہ نہیں لیا، وہ ایسے بیان لیا گیا، اس کے اوپر دستخط میرے موجود ہے، انہوں نے کہا۔ اور مزے کی بات انہوں نے یہ کہی کہ عمران خان نے جو کاغذ کا ٹکڑا جلسے کے اندر لہرایا، مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ سیفر تھا یا کوئی اور چیز تھی۔ ہاں، یہ میں کہتا ہوں کہ عمران خان نے جلسے کے اندر نہ سیفر کو کھولا اور نہ سیفر پڑھ کر سنایا، صرف انہوں نے کہا کہ لہرایا۔ اعظم خان ایف آئی آر کے اندر وہ واحد وکٹم ہے، ایک جو عمران خان کے اوپر 2 سیشن اس طرح کی لگی ہوئے ہیں جن کی سزا 2 سال ہے اگر وہ جرم ثابت ہو جائے۔ 3 شکے باقی جو ہیں وہ اس طرح کی ہیں، اگر اس کے اندر جرم ثابت ہو جائے تو 14 سال بھی سزا ہو سکتی ہے، سزا موت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ جو اعظم خان نے اب بیان دیا، اعظم خان اور اسد عمر جو ہے ان کا یہ ایف آئی آر کے اندر ذکر ہے۔ اب تو وہ کہہ چکا ہے کہ جو سیفر کی کاپی تھی وہ عمران خان کئی بار انہوں نے جو سیکٹری ملٹری تھا یا سیکٹری دفاع تھا اس کو کہہ چکا ہے کہ وہ کاپی جو ہے وہ سیکٹری ملٹری جو تھا اس کو کہا کہ لے آؤ۔ اب تو یعنی یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ جو کاپی تھی وہ ہمارے بھائی لوگ جو ہیں ان کے اپنے پیارے جو ہیں وہ لے گئے ہیں۔ اعظم خان نے کہا کہ اس کے اندر نہ عمران خان کا قصور ہے نہ شاہ محمود قریشی کا قصور ہے۔ آج اس کے بیان سے یہ ثابت ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ جو بیان مجھ سے پہلے لیا گیا وہ بیان حلف پر نہیں تھا۔ میں اس بیان کی تردید نہیں کرتا۔ اور اعظم خان جب بیان دے کر واپس جا رہے تھے تو عمران خان کی طرف انہوں نے دیکھا جیل کے اندر، تو عمران خان نے انہیں تھپکی دی، کیونکہ عمران خان سمجھتا تھا کہ اعظم خان کبھی بھی میرے خلاف جو ہے وہ گواہی نہیں دے گا۔ آج وہ کمپنی کے ساتھ ہاتھ کر گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں حلف کے اوپر یہ بیان دے رہا ہوں، جو کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ سیفر آیا، سیفر کے متعلق عمران خان کو آگاہ کیا گیا، تو اس کے اندر جو یہ دھمکی تھی امریکہ کی طرف سے، عدم اعتماد کا ذکر تھا، یہ بات واضح انہوں نے اپنے بیان کے اندر عدالت کے اندر کہا۔ انہوں نے کہا کہ جب قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس اس کے اوپر کیا گیا تو ہماری جو سلامتی کمیٹی تھی انہوں نے یہ بات تسلیم کی کہ یہ جو ہے پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت ہے، اور ایک احتجاجاً مراسلہ بھیجنے کا جو فیصلہ قومی سلامتی کمیٹی میں کیا گیا، اس کے بعد
سیفر کا 1 سال کے اندر انہوں نے کہا کہ واپس آنا لازمی ہوتا ہے. جب تک میں پرنسپل سیکرٹری رہا تب تک جو وہ سیفر تھا وہ واپس نہیں آیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ ماسٹر کاپی تھی جس سے عمران خان نے وہ سیفر پڑھا تھا. تو سیفر جو ہے وہ اوریجنل جو ہے وہ وزارت خارجہ کے دفتر میں پڑا ہوا ہے. یہ وہ اعظم خان کا بیان ہے، جس بیان کے بعد پہلے تو سیفر کیس جو سپریم کورٹ کے اندر عمران خان اور شاہ محمود کی ضمانت ہوئی ہے وہاں سے اڑ گیا تھا، جہاں طارق مسعود نے کہا کہ جب وہ کلاسیفائی ہو گیا تو وہ کیس بھی ختم ہو گیا، تو آج پھر اعظم خان کا بیان جب اس کے اوپر جرح ہوگی تو کیس بھی ختم ہو جائے گا، اور عمران خان اللہ کے حکم سے اس مقدمے میں الحمدللہ باعزت بری ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ شیر افضل مروت نے کہا کہ اس نظام کی بدماشی کا، اس نظام کی کم ظرفی کا انہوں نے رات ورچوئل جلسے کے اندر خلاصہ بیان کیا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس الیکشن کے اندر فتح تحریک انصاف کی ہوگی، فتح عمران خان کی ہوگی. وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں یہ جنگ جیت چکا ہوں، اور وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اس 8 ماہ کے اندر جو ہوا اس کے اندر ججز کا انہوں نے ذکر کیا، عدلیہ کا ذکر کیا، بیوروکریسی کا ذکر کیا، تمام وہ لوگ جو اس کارکردگی کے اندر ملوث تھے انہوں نے ان کی کم ظرفی اور بدماشی کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس رہ جائے گا اس بات کے اوپر کہ ایک تو جو سمبل کے نشان کے اوپر چیف جسٹس قاضی فائز کی عدالت کے اندر، دوسرا لیول پلینگ فیلڈ کے درخواست کے اوپر جس طرح لطیف کھوسے کے ساتھ کیا گیا، میں پارٹی نے مجھے ان دونوں کیسز کے اندر نہیں جانے دیا. اگر مجھے جانے دیتے تو میں اس بدماش کو چپیڑیا مارتا منہ کے اوپر. انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ مجھے نہیں جانے دیا گیا. ان 2 کیسز کے اندر مجھے سپریم کورٹ جانے دیتے تو میں اس کے منہ کے اوپر چپیڑیا مارتا کہ یہ کیسے قانون سے ہٹتا ہے، یہ کیسے آئین سے ہٹتا ہے. انہوں نے قاضی اور بیرسٹر علی ظفر کے درمیان ہونے والے مکالموں کی ایک کلپ بنایا ہوا تھا جو ورچوئل جلسے کے اندر چلایا گیا، جس کے بعد شیر افضل مروت نے کہا کہ جب بھی کوئی بینچ کیس سے ہٹ کر کسی اور طرف جا رہا ہوتا ہے تو وہ وکیل کی جو ایک خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اس کو پکڑ کر کان سے جو ہے وہ اپنے پوائنٹ پر لے آتا. اگر میں وہاں پر موجود ہوتا تو میں اس کو پکڑ کر اپنے کیس کے اوپر لے آتا. اس کو یہ نہیں کہتا کہ جو مقدمے کے باہر کی باتیں ہیں وہ نہ کرو. آج اس نے کہا کہ میں یہ جو 8 فروری ہے اب ہم قریب پہنچ چکے ہیں، باقی یہ مجھے افسوس رہ جائے گا کہ مجھے نہیں جانے دیا گیا سپریم کورٹ. اگر مجھے جانے دیتے تو میں اس کے منہ کے اوپر چپیڑیاں مارتا. مجھے پتا تھا اس کم ظرف کا، شیر افضل مروت نے کہا. دوسری بات انہوں نے کہا کہ 8 ماہ سے ہماری خواتین کو بے گناہ رکھا ہوا ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ رات مجھے کسی وکیل نے کہا کہ ہمارے 2 ورکر جو آئے وہ کوٹ لپکٹ جیل کے اندر جو ہیں وہ ذہنی توازن اپنا کھو چکے ہیں. وہ اپنا ذہنی توازن کھو چکے ہیں. وہ 8 فروری کا انتظار کر رہے ہیں کہ قوم نکلے اور تحریک انصاف کو ووٹ پائے اور ہم جیل سے باہر آئیں. اگر قوم نہ نکلی تو 8 فروری کو یہ جو لوگ ہیں ہمارے ان کے اوپر مزید ظلم ہوگا.